نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، اور معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں تحریک منہاج القرآن جہلم کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج اس پہلی مقدس مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ بلا تمہید جو ہمارا آج کا موضوع ہے، خاندانی استحکام میں زوجین کا کردار۔ قبل اس کے کہ ہم زوجین کے کردار پر بات کریں، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں خاندانی نظام کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس خاندانی نظام کے اندر استحکام سے مراد کیا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ النساء کی پہلی آیت کریمہ میں کائنات انسانی کے پہلے خاندان کا ذکر کیا اور یوں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ کون سا رب؟ اپنا تعارف کرواتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا: الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اسی وجود سے اس نے اس کا جوڑا بنایا۔ تو پہلا وجود حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے، اور پھر انہی کے وجود سے حضرت اماں حوا کی شکل میں خالق کائنات نے ان کا جوڑا بنایا، اور آگے فرمایا: وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس پہلے انسانی جوڑے سے ہم نے کثرت کے ساتھ مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کی، یعنی آدم اور حوا کے ہاں بیٹے بھی ہوئے اور بیٹیاں بھی ہوئیں۔ یوں اس طرح پہلا انسانی خاندان وجود میں آ گیا۔ یہ تو پہلا خاندان تھا۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس رب سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو، معاملات کرتے ہو، والارحام،
اور اپنے خونی رشتوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ آدم اور حوا کا پیدا ہونا اور ان سے بیٹے بیٹیوں کے ذریعے پہلے خاندان کا وجود، اور پھر والارحام کہہ کر یعنی خونی رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں تقویٰ کا حکم دے کر خالق کائنات نے اس پہلے انسانی خاندان کے استحکام کا حکم دیا۔ یہ تو قرآن مجید کا ایک مقام ہے۔ پھر اسی طرح رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ نحل کے اندر اور اس کی آیت نمبر 72 جہاں رب کائنات نے پھر خاندانی تصور کو بیان کیا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اے لوگو وہی خدا ہے جس نے تمہارے وجود سے تمہارے جوڑے بنائے، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور پھر تمہارے ان جوڑوں سے رب کائنات نے تمہارے بیٹے بیٹیاں بھی پیدا کیے، وحفظا، اور پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں۔ تو یوں انسان کا جوڑا بنانا اور پھر انسانی جوڑے سے ان کے بیٹے بیٹیوں کا پیدا ہونا، نواسے نواسیوں کا، پوتے پوتیوں کا، خالق کائنات نے فرمایا یہ ہے قرآن مجید کا دیا ہوا تصور خاندان۔ پھر ایسے ہی خالق کائنات نے تیسرے مقام پر قرآن مجید کی سورہ الحجرات اس کی آیت نمبر 13 میں کائنات انسانی کو ایک بار پھر مخاطب کیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور پھر ہم نے تمہارے مختلف خاندان اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو یہاں ذرا آیت کریمہ کے مضمون پر غور کریں۔ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا جانا، پہلے مرد آدم علیہ السلام اور پہلی عورت حضرت حوا سلام اللہ علیہا، اور پھر آپ کے بعد آج تک اور آئندہ قیامت تک جس شخص کی بھی پیدائش ہوگی وہ ایک مرد اور ایک عورت، ایک شوہر اور ایک بیوی، ایک باپ اور ایک ماں، دو کے میلاد سے تمہیں پیدا کیا، اور آگے فرمایا پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے خود ہی تمہارے خاندان بھی بنائے، خود ہی تمہارے قبیلے بھی بنائے۔ یہاں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ خاندانوں اور قبیلوں کا وجود یہ انسان کا خود ساختہ وجود نہیں، یہ انسان کا اپنا کوئی تراشیدہ نظام نہیں ہے، بلکہ وجعلناکم، ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں کے اندر آباد کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا خاندانی اور قبائلی وجود اور یہ پورا نظم اور ڈسپلن یہ خالق کائنات کا عطا کرتا ہے۔ یہ تو اس خاندانی نظام کی اہمیت ہے جو قرآن مجید کے چند مقامات صرف میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس سسٹم کی قرآن کی نگاہ میں اہمیت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کسی زمانے میں اس انتہا پر تھا کہ وہ اپنے خاندان ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا، اور قبائلی نظام کے اندر پروان چڑھنے والا انسان وہ ذاتی علم، عمل، کردار اسے نظر انداز کر کے اپنے فخر و مباحات کا ذریعہ صرف اپنی قبائلی نسبت کو سمجھتا تھا۔ خالق کائنات نے پہلے اسے رد کیا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کا معیار خاندانوں اور قبیلوں کی نسبت نہیں ہے، یہ تو صرف تمہاری پہچان ہے، تمہارا تعارف ہے، عزت کا معیار فقط تقویٰ ہے۔ اور دوسری طرف آج کا جدید انسان، ماڈرن انسان، مغربی دنیا میں پروان چڑھنے والا جو اس پورے خاندانی نظام کا سرے سے انکار کر چکا ہے، پورے خاندانی نظام کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر چکا ہے، جہاں دیگر رشتے تو دور کی بات رہ گئی، بیٹے بیٹیاں جب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کا کنسرن اپنے ماں باپ سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔
اپنے والدین کو بھی وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی من مرضی کے اپنے زندگی کے جوڑے منتخب کرتے ہیں، اور جب تک ان کے آپس میں مفادات مشترک رہے تو مل کے چلتے ہیں، جہاں مفادات میں ٹکراؤ آیا وہی راستے جدا کر لیے، پھر اپنی مرضی کا ایک نیا راستہ چن لیا۔ تو یوں نہ کوئی قانون، نہ کوئی نظام، نہ کوئی اخلاقیات، پورا نظام اس بری طرح فلاپ ہو چکا ہے کہ وہ ماں باپ جو بڑی چاہتوں کے ساتھ اپنی اولاد کو پیدا کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، جب بڑھاپے کی عمر میں اس اولاد کے سہارا بننے کا وقت آتا ہے، اس وقت پھر اس بوڑھے باپ اور اس بوڑھی ماں کے لیے آخری سہارے کے طور پر یا ایک کتا رہ جاتا ہے یا ایک بلی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک انتہا ہے کہ جہاں پورا نظام خاندان ختم کر کے رکھ دیا گیا، اور ایک وہ انتہا تھی کہ جہاں خاندان کو سب کچھ سمجھا جا رہا تھا۔ خالق کائنات نے فرمایا نہ یہ خاندان فخر کرنے کے لیے اور نہ ہی یہ خاندانی نظام ختم کرنے کے لیے، اس نظام کو ہم نے بنایا کس لیے؟ تاکہ اس خاندانی نظام کے اندر تمہاری پہچان ہو، تمہارا تعارف ہو، تم سکون کی زندگی بسر کر سکو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا خاندانی نظام تمہاری تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بنا۔ کیسے؟ آئیے سورہ تحریم میں خالق کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اب یہاں خود کو بھی بچانا ہے، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال، یہاں پورا خاندان مراد ہے۔ اہل و عیال میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، یہ سب اہل و عیال میں آتے ہیں۔ بچانا کس سے؟ نار۔ لفظ بڑا قابل غور ہے، خالق کائنات نے النار کوئی مخصوص آگ نہیں کہا، بلکہ نارن اسے نکرہ ذکر کیا، جس کا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی آگ سے بچاؤ۔ اس دنیا میں اپنے خاندان کو فتنے کی آگ سے بچاؤ، انتشار کی آگ سے بچاؤ، فسادات کی آگ سے بچاؤ، نفرتوں کی آگ سے بچاؤ، حسد، کینے، بغض، اناد کی آگ سے بچاؤ۔ اس دنیا کی ان تمام نفرتوں کی آگ سے اپنے خاندان کو تم بچا لو، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ہم نے بچا لو۔ یہ ہے خاندان کو خالق کائنات نے ذریعہ تربیت بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات کے جو خاص بندے ہیں، محبوب بندے، مقرب بندے، اس کے برگزیدہ بندے، ان کی صفات کو جب قرآن بیان کرتا ہے نا سورہ فرقان کے اندر، آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 74 تک 11 آیات کا مضمون ہے، اور 11 آیات میں 15 صفات بیان کی ہے رب نے اپنے بندوں کی۔ آغاز کیا وعباد الرحمن، آؤ تمہیں بتائیں کہ رحمان کے بندے کون سے ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے۔ رب نے ان کی عبادتوں کا ذکر کیا، ان کے تقوی کا ذکر کیا، ان کی عاجزی انکساری کا ذکر کیا، ان کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا، الغرض ان کی ساری صفات کو بیان کر کے ایٹ دا اینڈ رب نے کہا وہ رب سے مانگتے کیا ہے، ان کی آرزو کیا ہے، جستجو کیا ہے، ان کی التجا کیا ہے۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں عرض کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مولا سے ایک ہی شے مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا ہماری ازواج، ہماری ذریت، ہماری اولاد، ہماری نسلیں اور ہمارے خاندان کو ایسا بنا دے قرۃ اعین جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو اپنے خاندان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگنا یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ کسی مادی انسان کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی دنیا پرست کی بات نہیں ہو رہی۔ رب بڑے فخر سے کہتا ہے وعباد الرحمن، یہ رحمان کے بندوں کی شان ہے۔ تو حاضرین محترم، یہاں سے پتہ یہ چلا کہ منشاء الہی یہ ہے اور بندگان خدا کی چاہت یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر انسان ایسے خاندانی نظام سے منسلک ہو جائے کہ وہ پورا خاندان بندگان خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، وہ تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بن جائے، وہ ہر قسم کی آگ سے بچاؤ کا
ذریعہ بن جائے. اب سوال یہ ہے کہ ایسا آئیڈیل خاندان بنے تو کیسے بنے کہ جو آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہو، جو ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی آگ سے بھی بچ جائے، جو تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بن جائے، جس میں یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی. ایسا آئیڈیل خاندان وجود میں آئے تو کیسے آئے؟ خاندان کو یہ استحکام ملے تو کیسے ملے؟ آئیے اس استحکام کے لیے سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ خاندان کی بنیاد دو افراد پر ہے. کتنے؟ بولیے. ایک مرد اور ایک عورت، ایک باپ اور ایک ماں، ایک شوہر اور ایک بیوی. بس یہی دو فرد ہی جنہیں زوجین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے. تو زوجین سے مراد وہ دو افراد، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت. جب یہ دونوں نکاح کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو یہ دونوں زوجین بن جاتے ہیں. مرد عورت کے لیے جوڑا بن جاتا ہے اور عورت اپنے مرد کے لیے اس کا جوڑا. تو حضرین محترم، یہ زوجین، یہ مرد اور عورت، یہ شوہر اور بیوی، یہ باپ اور ماں، یہ دو ایسے پلر ہیں کہ جن کے اوپر پورے خاندان کی عمارت کھڑی ہے. لہذا یہ وجہ ہے کہ اس خاندان کے استحکام کے لیے چونکہ بنیادی کردار انہی دو کا ہے. اگر یہ کردار اچھا ہوگا تو خاندان بھی، اگر یہ اپنا کردار ادا کریں گے تو خاندان مضبوط ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا، وہ تربیت کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر یہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو کبھی خاندان مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتا. کیونکہ ان کے دونوں کا آپس کا تعلق اگر خراب ہو گیا تو اس خراب تعلقات کے اثرات آگے ان کے بچوں پر بھی ہوں گے، اور ان آپس کے تعلقات کی خرابی کے اثرات دونوں کے ماں باپ پر بھی ہوں گے، عورت کے ماں باپ پر بھی اور مرد کے شوہر کے ماں باپ پر بھی. تو لہٰذا اگر یہ اپنے تعلق کو صحیح استوار نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اوپر اپنے ماں باپ کو بھی تکلیف دی، شوہر کے ماں باپ بھی تکلیف میں، بیوی کے ماں باپ بھی تکلیف میں، اور آگے بچے بھی کرب اور اذیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. رب نے کہا تمہارے ساتھ اوپر کے رشتے بھی جڑے ہوئے، نیچے کے رشتے بھی جڑے ہوئے. اگر اوپر نیچے دونوں طرف خوشیاں بکھیرنی ہیں اور اگر اس خاندان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے تو زوجین تمہیں اپنا بنیادی کردار پہلے ادا کرنا. اب وہ کردار کیا ہے؟ آئیے اس کردار کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے، چونکہ ان دونوں کے درمیان جو پہلا رشتہ جڑتا ہے نا، وہ رشتہ نکاح ہے. کیا ہے؟ بولیے. اور اس رشتہ نکاح کو میرے آقا نے اپنی سنت قرار دیا. کیا؟ اور خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ نور میں فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، اپنے مردوں اور عورتوں میں سے وہ لوگ جو نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو خالق کائنات نے فرمایا سب سے پہلے ان کے نکاح کا اہتمام کریں. پھر میرے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے. اور صرف اتنی بات نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے میری امت کے جوان. اب جوان بیٹوں سے بھی خطاب ہے اور جوان بیٹیوں سے بھی خطاب. من استطاع منکم الباء، پس تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو، اسباب ہو، وسائل ہو، وہ نکاح کی عمر کو پہنچے، تو میرے آقا نے فرمایا فلیتزوج، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے نکاح کا اہتمام کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، اسے ڈیلے نہ کرے. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، میرے آقا نے فرمایا یہ نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری نگاہوں کو حیا کے ذریعے پاک کر دیتی ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور یہ نگاہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ، تمہارے ایمان کی، تمہاری عزتوں کی، تمہاری عفتوں کی حفاظت چاہتے ہو اور آنکھوں میں حیا چاہتے ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ جوان ہوتے ہی سب سے پہلے کیا کرو؟ اب حاضرین محترم، جس نکاح کی اہمیت میرے آقا نے بیان کی، آئیے دیکھنا یہ ہے کہ اس نکاح کے لیے کچھ اصول بھی تو ہوں گے، کچھ ضابطے بھی تو ہوں گے. کیسے نکاح کریں، کن سے نکاح کریں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس نکاح کے لیے اگر ایک دوسرے کا انتخاب کرنا ہے تو کیسے کریں. مرد بیوی کا انتخاب کرے تو کیسے، اور بیوی اپنے شوہر کا انتخاب کرے تو
کیسے کرے؟ میرے آقا نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، بالعموم 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ رشتہ نکاح میں منسلک ہوتے ہیں، ولمالھا ولجمالھا ولحسبھا ولدینھا۔ کبھی کسی کا مال دیکھ کر آپ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، کبھی اس کا حسن و جمال دیکھ کر اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کبھی اس کا حسب نسب خاندان دیکھ کر کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی اس کا دین دیکھ کر۔ یہ 4 چیزیں بیان کر کے میرے آقا نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے میری امت کے جوان بیٹے اور بیٹی، اگر اپنے لیے جوڑ منتخب کرنا ہے تو نہ مال دے، نہ جمال دے، نہ اس کے خاندان دے، نہ اس کا حسب نسب دے، دیکھنا ہے تو کیا دے؟ فاظفر بذات الدین، بس سب سے پہلے اس کے اندر دین دے، پھر اس کے بعد خاندان ہے، پھر اس کے بعد اس کا مال ہے، پھر اس کے بعد جمال ہے، باقی سب چیزیں ثانوی ہیں۔ تیری پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ دینداری۔ اور یہاں لفظ استعمال ہوا فاظفر، پس تو کامیاب ہو جا۔ کیا؟ یہ ظفر سے ہے، کامیابی سے۔ کیا؟ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اونچا بولیے، دین۔ اگر شوہر بیوی کا انتخاب کرے تو اس میں سب سے پہلے اس کی دینداری دیکھے، بیوی شوہر کا انتخاب کرے تو سب سے پہلے اونچا بولیے دینداری دیکھے۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہاں باپ بھی بیٹھے، مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ذرا مجھے سوچ کے بتائیے کیا آج تک رشتہ ڈھونڈتے ہوئے سب سے پہلے کسی نے دین پوچھا؟ بولیے۔ لڑکے والے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، اور لڑکی والے بولیے لڑکا دیکھنے جاتے ہیں۔ جب دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ یہ کرتا کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کی جاب کیسی ہے، اس کی انکم کتنی ہے، یہی پوچھتے ہیں یا کچھ اور؟ پھر اس کی شکل و صورت دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا خاندان دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ اس کے پاس کوئی دین کا علم بھی ہے، اسے وضو کرنا آتا ہے، اسے غسل کرنا آتا ہے، اسے نماز پڑھنا آتی ہے، اسے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کبھی کسی نے سوال کیا؟ اپنے ایمان سے بچیں۔ اسی طرح بیٹیاں جب دیکھنے ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ اس گھر کے اندر مال کتنا ہے، یہ لے کے کیا آئے گی، کتنا جہیز لائے گی، کیا کچھ اپنے ساتھ سمیٹ کے لائے گی۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ اس بچی کو قرآن بھی پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، اسے نماز پڑھنا آتی ہے یا؟ بولیے۔ تو جب ہم نے پہلے انتخاب میں ہی غلط اقدام کیا اور غلط انتخاب کیا، دین کو پسے پشت ڈال دیا، جب انتخاب ہی خراب ہو گیا تو اس انتخاب کے ذریعے آگے جو آنے والا وہ رشتہ ازدواج ہے، اور اس رشتہ ازدواج سے زوجین کے جو 2 پلر ہم کھڑے کر رہے ہیں، جب ان کی پہلی اینٹ آپ نے غلط لگا دی، اس پر قائم ہونے والی عمارت کیسے مضبوط اور مستحکم ہو؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔ تو لہٰذا اگر خاندان کا استحکام چاہتے ہیں تو یہ ایسے خالی باتوں سے نہیں ہوگا۔ علامہ نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کے لیے پہلا اقدام یہ کرنا ہے کہ جب زوجین کا انتخاب کرنے جائیں تو اس انتخاب میں پہلی ترجیح اللہ کے دین کو رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیندار شخص اس کی وفا کس سے ہے؟ بولیے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور یاد رکھ لیں کہ جس کے اندر دین نہیں، جس کے اندر دینی قدریں نہیں، جو خدا اور مصطفیٰ کا وفادار نہیں، وہ تمہارا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ خدا جس نے پیدا کیا، جس نے حسین و جمیل بنایا، جس نے اسے اسباب دیے، وسائل دیے، اتنی نعمتوں سے نوازا، وہ اپنے اس خدا کا وفادار نہ بن سکا تو مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ 1000 وفا کے دعوے کرتا پھرے، وہ اور تمہارا بھی وفادار نہیں، وہ اپنے مفادات کا وفادار ہے، وہ اپنی خواہشات کا وفادار ہے۔ جب تک خواہش پوری ہوتی رہے گی اس کی وفائیں ہوں گی، اور جس دن اس کے مفادات پر زد آئے گی اس دن وہ ساری وفاؤں کو اٹھا کے پھینک دے گی۔ تو لہٰذا انتخاب کرنا ہے تو کس سے؟ اونچا بولیے۔ یہ خاندانی استحکام کی پہلی سیڑھی، یہ خاندانی استحکام کے لیے پہلا قدم۔ اب جب انتخاب ہو گیا تو اب جڑنا ہے کس میں؟ رشتہ ازدواج کے اندر۔ آئیے اس رشتہ ازدواج میں جڑنا کیسے ہے؟ چونکہ اس کے لیے تقریب نکاح ہوتی ہے، اور یاد رکھ لیں کہ کائنات انسانی میں سب سے پہلی تقریب نکاح کس ماحول میں ہوئی، کہاں ہوئی؟ کس ماحول میں ہوئی؟ اور بولیے۔ تو پہلی تقریب نکاح زمین پر نہیں، پہلی تقریب نکاح جنت کہاں ہوئی؟
بولیے آدم اور حوا کا نکاح کہاں ہوا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری زوجہ کہاں ٹھہرے؟ جنت میں قیام پذیر۔ تو جنت کے ماحول میں پہلی تقریب نکاح ملکوتی ماحول، نورانی ماحول، مادی دنیاوی ماحول۔ بولیے رب کائنات دراصل اس کے ذریعے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں یہ جو بڑا مقدس رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے جا رہے ہو، اس کو اپنی ہوا و ہوس کی بینٹ نہ چڑھا دینا۔ یہ مقدس تقریب ہے اور اس مقدس تقریب کے لیے مقدس ماحول چاہیے۔ اس مقدس تقریب کے لیے کیا؟ یہ تو اہتمام خدا ہے۔ اب ذرا سنت مصطفیٰ بھی دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا چونکہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول سے، اس سے دو ہی رکن ہیں۔ گواہوں کی موجودگی میں لڑکی نے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لڑکے نے کہا میں تمہیں قبول کرتا ہوں اپنے نکاح میں، تو کیا ہو گیا؟ ان دو رکنوں سے نکاح تو مطابق ہو گیا، مگر اس خاص موقع پر میرے آقا نے اپنی سنت قرار دیا خطبہ نکاح کو۔ یا رسول اللہ وہ خطبہ کیا ہے؟ اس نکاح کا جز ہے؟ فرمایا نہیں، اگر خطبہ نہ بھی پڑھے تو نکاح تو، بولیے نا، نکاح تو مطابق ہو جائے گا، مگر یہ خطبہ ہے کیا؟ فرمایا اس میں تعریف اللہ کی ہے، اس میں درود رسول پر ہے، اس خطبہ نکاح کے اندر قرآنی آیات ہیں، تعلیمات ہیں، اس خطبہ نکاح کے اندر اللہ رسول کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مجلس کے اندر وہ نکاح متحقق ہو رہا ہے، جہاں ایک نیا جوڑ بن رہا ہے، جہاں ایک نئے خاندان کی ابتدا ہو رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا وہاں ساتھ خطبہ نکاح کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو، تاکہ وہ تقریب متبرک بھی ہو جائے، مبارک بھی ہو جائے، مقدس بھی ہو جائے، اور اس میں خدا اور مصطفیٰ کے ذکر کی برکتیں بھی شامل ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے اس خطبہ نکاح کا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے سوچ کے بتائیے کہ آج جو ہماری تقریبات نکاح ہو رہی ہے، کیا وہ اللہ رسول کے ذکر کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ اونچا بولیے، کیا ایسے متبرک اور مبارک ماحول میں ہو رہی ہیں؟ نکاح کا خطبہ تو امام صاحب رسم کے طور پر دے جاتے ہیں، اور اس تقریب میں موجود کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ خطبہ کب ہوا اور اس میں کیا ہوا، کس کی تعریف ہوئی، کس کا ذکر ہوا، کون سی آیات، کون سی تعلیمات۔ ساری توجہ کا مرکز نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ڈانس ہے، ناچ گانا ہے، بنگڑا ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، کھلے عام اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، تو حضرین محترم جب ہم نے اس رشتے کی بنیاد ہی اللہ رسول کے احکامات کے خلاف رکھی، پہلے انتخاب کیا تو وہاں بھی اپنی خواہش کی پیروی کی، اور پھر انتخاب کر کے جب اس رشتے کو جوڑنے کا وقت آیا تو وہاں بھی ہماری اپنی نفس کی خواہشیں آ گئیں۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی بیٹیاں جب تقریب نکاح میں جاتی ہیں تو ان کے دوپٹے اترے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دیندار والدین دیکھ کے ان کو شرم محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اٹھا کر پاؤں کے نیچے معاذ اللہ روک دیتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید خوشی کا اظہار بے حیائی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ موقع پھر کب آنا جی؟ خوشی کا موقع ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو حضرین محترم جب انتخاب میں بھی اللہ رسول کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیں گے، جب اس رشتے کو جوڑتے ہوئے جب اس رشتے میں منسلک ہونے کی وہ تقریب منعقد کریں تو وہ تقریب بھی ساری شیطان کی پیروی میں ہو، تو مجھے سچ بتائیے کہ وہاں سے وجود میں آنے والا جو رشتہ زوجین ہے، اس رشتے نے آگے خاندان کے استحکام کے لیے کیا کردار ادا کر؟ برکتیں تو اٹھ گئیں، رحمتیں تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دی، اور کس کے پیچھے چلے؟ جس کے لیے رب نے کہا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ لوگوں اس شیطان کو اپنا کھلا دشمن سمجھنا، اس کے پیچھے کبھی نہ چلنا، یہ تمہیں ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہر طرف خدا اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر چند دن نہیں گزرتے وہ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر غلط فہمیاں آ جاتی ہیں، نفرتیں آ جاتی ہیں، اور آج جن تقریبات کو ہمارے جوان بیٹے اور بیٹیاں آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن کو بطور نمونہ اور جن کے پیچھے چلتے ہیں، بڑی بڑی سیلیبریٹیز، بڑے بڑے فنکار، ان کے نکاحوں کو دیکھ کر، ان کی شادیوں کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو بھی اسی رنگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھتے نہیں کہ ان کے چند دن ابھی نہیں گزرتے اس کے بعد وہ روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں،
میڈیا کے اوپر ان کے آنسو دکھائی دیتے ہیں، وہ بچھڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیا ہے یہ؟ اللہ رسول کے احکامات کی پیروی نہیں ہے، یہ کس کی پیروی ہے؟ نفس اور شیطان کی. لہذا خاندان کا استحکام چاہتے ہو تو پھر نفس اور شیطان کی نہیں بلکہ رحمان کی پیروی کرنا ہوگی. یہ تو اس رشتے کے اندر منسلک ہونا ہے. اور پھر حاضرین محترم، خالق کائنات نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس رشتے میں جڑنے جا رہے ہو. یہ کوئی معمولی رشتہ بولیے، یہ دنیا دارانہ رشتہ. وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی. کون سی نشانی؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ جو تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. تو یہ جوڑ بنانا، یہ رب نے کہا میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی. نشانی وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے کسی کو پہچانا جاتا ہے. تو رب نے اپنی پہچان، اپنی معرفت کے لیے جہاں بے شمار نشانیوں کا ذکر کیا، وہاں اس نکاح کو بھی اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی، تاکہ اس کے تقدس کو سمجھ سکو، اس کی عظمت کو جان سکو. اور پھر اس نشانی کو بیان کر کے آگے فرمایا تمہیں اس رشتے میں کیوں جوڑا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون پا سکو. تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ زوجین کا مقصود کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں آپس میں سکون، شوہر بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے باعث سکون بن سکے. اور اس سکون کے حصول کے لیے آگے قرآن کے لفظ بڑے قابل غور ہیں. فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر اس خدا نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت بھی پیدا کر دی، ایک دوسرے کے لیے شفقت بھی پیدا کر دی. اب یہاں جو بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں، خالق کائنات نے سب سے پہلے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، پہلے رشتہ زوجیت کی بات کی، پہلے اس کے جوڑ بنانے کی بات کی، اور رشتہ زوجیت کے بعد فرمایا وجعل بینکم مودۃ، پھر ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت رکھ دی. کیا رکھ دی؟ پتہ یہ چلا کہ خدا کی نگاہ میں پاکیزہ محبت وہی ہے کہ جو اس رشتہ نکاح میں منسلک ہونے کے بعد بیوی کے دل میں شوہر کے لیے اور شوہر کے دل میں بولیے بیوی کے لیے، یہ ہے اللہ کی رکھی ہوئی محبت. اور اگر اس رشتہ نکاح میں منسلک ہوئے بغیر ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت، ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت، اگر وہ آپس میں کسی محبت کے دعوے دار ہیں یا کسی محبت کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، تو یاد رکھ لینا کہ ایسی کسی محبت کا قرآن میں کوئی تصور، پھر بولیے، ایسی کسی محبت کی اللہ رسول کی طرف سے اجازت نہیں ہے. یہ سب شیطان کا مکر ہے، اس کی چالیں ہیں، اس کے بنے ہوئے جال ہیں، جو میرے آقا کی امت کے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کو اس میں پھنسانا چاہ رہا ہے. رب نے کہا ایسی ساری محبتوں کو لات مار دو. محبت کیا ہے؟ جب ہم تمہیں جوڑ بنا دیتے ہیں، رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیتے ہیں، ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کو، دونوں کو ایک دوسرے کا جب محرم بنا دیتے ہیں، پھر اپنے کرم سے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، پھر سب سے پہلے تمہارے دلوں میں خود محبت پیدا کر دیتے. تو شادی کی بنیاد محبت پر نہیں، محبت کی بنیاد شادی پر ہے. نکاح کا انتخاب محبت پر نہیں بلکہ محبت کی بنیاد کس پر ہے؟ نکاح پر. یہ رحمانی محبت ہے، یہ الوہی محبت ہے. اور اگر اس رشتے کو چھوڑ کر نظر انداز کر کے کوئی ویسے کسی اور محبت کی بات کرتا ہے تو یاد رکھنے کہ وہ رحمانی محبت، وہ شیطانی محبت ہے، وہ شیطانی چالیں ہیں. اور یاد رکھ لینا کہ جب بھی آپ اللہ رسول کے احکامات کو نظر انداز کریں گے تو بڑے بڑے محبت کرنے والے پہلے محبت کے بڑے دعوے ہوتے ہیں، مگر جب ایکچول محبت کا وقت آتا ہے نا، رحمانی محبت کا، جب اس رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں تو پھر تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ محبت کا بھوت اترنا شروع ہو جاتا ہے. پھر نفرتیں، پھر دوریاں، پھر اختلافات، پھر غلط فہمیاں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس وقت محبت کی بنیاد رکھی جب قرآن محبت کی اجازت، اس وقت محبت کی بنیاد رکھیں کہ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رب اپنے بندوں کے دلوں میں محبت، جب خدا محبت پیدا کرتا ہے تو پھر وہ محبت عام محبت نہیں رہتی، پھر وہ محبت وہ ہوتی ہے جو خدیجہ کے دل میں مصطفیٰ کے لیے ہے،
جو مصطفیٰ کے دل میں خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ہے، جو اما عائشہ کے دل میں میرے آقا کے لیے ہے، جو آقا کے دل میں عائشہ صدیقہ کے لیے ہے، جو فاطمہ الزہرا کے دل میں مولا مرتضیٰ کے لیے ہے، اور جو مولا مرتضیٰ کے دل میں فاطمہ الزہرا کے لیے۔ پھر اس پاکیزہ محبت کی جب خیرات ملتی ہے، پھر خاندان بکھرتا نہیں، پھر خاندان جڑتا چلا جاتا ہے۔ لہذا حاضرین محترم، یہ تو دوسرا امر قرآن مجید نے بیان کیا کہ اس رشتے کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کا تقدس، اور اس سے آگے پیدا ہونے والی کیا محبت، شفقت، رحمت، جب اس رشتے میں منسلک ہو گئے۔ اب اگلا بڑا امپورٹنٹ سوال وہ یہ کہ زوجین تو بن گئے نا، شوہر اور بیوی، اب وہ زوجین باہمی کون سا کردار ادا کریں؟ اب تک تو یہ تھا کہ زوجین کا انتخاب کیسے کرنا ہے، اس رشتے میں منسلک کیسے ہونا ہے، اس تقریب کو کس ماحول کے اندر پروان چڑھانا ہے، اور پھر اس کے بعد محبت اور رحمت اللہ کی بارگاہ سے کیسے مانگنی ہے۔ اب وہ دونوں کردار ادا کریں تو کیا کریں، کیسے کریں؟ آئیے دونوں کے اجتماعی کردار کو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میری محبوب کی امت کے مردوں، ہن لباس لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس، یعنی مرد عورت کے لیے لباس، عورت اپنے شوہر بیوی کے لیے لباس، اور بیوی۔ اب یہاں قرآن نے لفظ تو ایک بیان کیا، کیا؟ لباس۔ اب ذرا سوچئے کہ اس لباس کے فائدے کیا کیا ہے، کبھی اس پر غور کیا؟ بولیے۔ لباس کا پہلا فائدہ وہ انسان کے سطر کو ڈھانپتا ہے، پردہ پوشی۔ لباس نہ ہو تو پردہ، پھر بولیے، لباس کو جب پردہ پوش بنایا تو معنی یہ ہے کہ اے شوہر تو بیوی کا پردہ پوش ہے، اور بیوی تو اپنے شوہر کے لیے پردہ پوش، کیونکہ کائنات انسانی میں کوئی انسان کامل نہیں، کامل صرف اللہ ہے، اور معصوم صرف اس کے رسول کی ذات ہے۔ باقی ہر انسان اس میں خوبیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی، کمزوریاں بھی ہوں گی، اچھائیاں بھی ہوں گی۔ تو لہٰذا ایک دوسرے کے لیے ہم نے لباس بنایا اس لیے کہ جب اس رشتے میں منسلک ہو گئے، اب خامیاں نہیں نکالنی، خوبیاں دیکھتے جاؤ، اور جہاں کمزوری نظر آئے وہاں شوہر تو اپنی بیوی کی کمزوریوں پر پردہ بن جا، اور بیوی تو اپنے شوہر کی کمزوریوں پر پردہ بن جا۔ ہاں کبھی اصلاح کی نوبت آئے، ضرورت پڑے، تو پردہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ سر عام بہن بھائیوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بچوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ الجھے نہیں، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر بیوی اپنے شوہر کی اصلاح کرے، شوہر اپنی بیوی کی اصلاح کرے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا بن جائے، پردہ پوش بن جائے، وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دنیا کے سامنے آنے۔ بولیے، یہ پہلا حکم ہے قرآن، یہ پہلی تعلیم ہے، یہ پہلا کردار ہے دونوں کا کہ انہیں لباس بنایا ہے۔ پھر لباس جہاں انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، وہیں اگر غور کریں تو یہ لباس انسان کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے، یہ لباس انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ آپ گرمی سے بھی بچتے ہیں تو لباس کے ذریعے، سردی سے بچتے ہیں تو بولیے، تو لباس کو محافظ بنایا۔ رب نے کہا اے مرد تجھے عورت کا محافظ، اور اے عورت تجھے اپنے مرد کا محافظ، چونکہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، کبھی گرمی ہوگی، کبھی سردی ہوگی، کبھی حالات موافق ہوں گے، کبھی مخالف ہوں گے، کبھی صحت ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، کبھی آسودگی ہوگی، کبھی تنگ دستی ہوگی، کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، ایک دوسرے کے لباس ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ، ایک دوسرے کا تمہیں سہارا بنا دیا ہے۔ ارے زندگی کے اس سیراب کے اندر سفر کرتے ہوئے جہاں شوہر کے قدم لڑکھڑائیں، اے بیوی تو اس کا سہارا بن جا، اور جہاں بیوی کے قدم ڈگمگائیں وہاں شوہر تو اس کا سہارا بن جا۔ یہ لباس ہونے کا معنی دوسرا معنی ہے۔ اور تیسرا معنی، چونکہ لباس کے اندر انسان کے لیے زیب و زینت بھی ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، لباس انسان کا وقار ہے، لباس انسان کی عزت ہے، لباس انسان کی زیب و زینت ہے۔ تو رب نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر یہ بتا دیا کہ تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہاری زیب و زینت اس رشتے سے ہے۔ اے شوہر، تیرا وقار تیری بیوی سے ہے، اور بیوی تیرا وقار تیرے، بولیے،
اس رشتے کو غیر ضروری کبھی نہ سمجھنا، اس رشتے کی امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہ کرنا۔ یہ تو جو تم بڑے وقار کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ سر اٹھا کے چلتے ہو، یہ تمہاری جو دراہٹ، یہ جو تمہاری شان و شوکت ہے، یہ سب شان و شوکت مرد کی عورت کے ساتھ، عورت کی، ورنہ جس دن یہ لباس خدا نہ کرے اتر گیا، یہ لباس، اس لباس سے جس دن محروم ہو گئے تو کیا چہرہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ بولیے، کیا یہ عزت، یہ وقار، یہ شان و شوکت باقی رہے گی؟ اونچا بولیے جی۔ پوچھئے اس خاتون سے جس کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، اور پوچھئے اس مرد سے جس کی رفیقہ حیات اس سے زندگی میں بچھڑ گئی۔ وہ زندہ تو ہیں زمین پر، مگر وہ زندہ لاشیں ہیں۔ ان سے ان کے دل کا حال پوچھئے۔ رب نے کہا یہ لوگوں، جب تک کوئی شے موجود ہوتی ہے نا، اس وقت تک اس کی قدر، اذا فقد عرفا، جب کوئی چیز نعمت چھن جاتی ہے تو پھر قدر آتی ہے۔ اب کھو کے قدر آئی تو کس کام کی؟ لہٰذا ایک دوسرے کی قدر کو زندگی میں پہچانو، اس رشتے کے تقدس کو پہچانو۔ تو لہٰذا اس قدر کو پہچاننے کا معنی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا بن جاؤ؟ اونچا بولیے، لباس بن جاؤ۔ حاضرین محترم، اگر مرد عورت کے لیے لباس بن جائے، اس کے کمزوریوں پر پردہ ڈالنے والا، اس کا سہارا بن جائے، اور اسے اپنی زیب و زینت کا ذریعہ سمجھے، اور اسی طرح عورت اپنے مرد کے لیے لباس بن جائے، تو پھر کائنات انسانی کے اندر، اس رشتے کے اندر کبھی دراڑ، اور پھر اس رشتے پر قائم ہونے والی جو خاندان کی عمارت ہے، وہ عمارت کبھی متزلزل نہیں ہو سکتی، پھر وہ عمارت مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ عمارت مستحکم ہوتی ہے۔ یہ تو دونوں کا بامی تعلق بطور لباس قرآن نے بیان کیا۔ اب آئیے، دونوں کے الگ الگ جدا جدا کردار بھی ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا، میرے آقا کی سنت نے بیان کیا۔ اب ان کرداروں کی تھوڑی سی تفصیل زیادہ ہے، مگر چونکہ وقت ہمارا 7 بجے کا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان کرداروں کی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے صرف اختصاراً چند جملوں کے اندر ان دونوں کرداروں کے اوپر تھوڑی تھوڑی ہم روشنی ڈال دیتے ہیں۔ پہلا کردار اگر شوہر کا لے لیں تو شوہر کو اللہ پاک نے اپنے خاندان کا فرد نہیں بنایا، خاندان کا سربراہ بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، انہیں قوام بنایا ہے، سردار، نگہبان بنایا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شوہر کو ہم نے اپنے خاندان کا چونکہ سربراہ بنایا ہے، لہٰذا اس سے اس کی سربراہی میں آنے والی پوری سلطنت کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو لہٰذا بطور سربراہ اس کا پہلا کردار اپنے آپ کو خاندان کے لیے نمونہ بنانا۔ کیا بنانا؟ آئیڈیل ہے، کیونکہ جب خود ہی کسی کا قابل نہیں ہوگا، کسی کام کا نہیں ہوگا، تو پھر اس کی پیروی کون کرے گا؟ اس کو رول ماڈل کون مانے گا؟ تو لہٰذا علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، تقویٰ کے اعتبار سے، نماز روزے کے اعتبار سے، حقوق اللہ کے اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے، اور اپنی اولاد کی اپنی اولاد کی رزق حلال سے، پرورش کے اعتبار سے، یعنی ہر اعتبار سے شوہر کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو کیا بنائے؟ رول ماڈل، آئیڈیل، نمبر 1۔ سیکنڈلی اس کا تعلق کس سے؟ اپنی بیوی سے ہے۔ تو دوسرا کردار قرآن نے کہا وعاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرو، اچھائی کا، خیر کا، بلائی کا۔ میرے آقا اپنے بستر علالت پر تھے، اور آخری جملے جو میرے آقا کی زبان پر تھے، ایک میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی فکر کرنا، نماز کی فکر کرنا، نماز کی فکر۔ اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں میری نصیحت قبول کرنا، میری نصیحت قبول کرنا، میری نصیحت قبول کرنا۔ اللہ نے انہیں تمہارے تابع کیا ہے، انہیں کمزور بنایا ہے، ان پر ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم۔ یہ دوسرا کردار ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور تیسرا کردار پھر اپنے
بچوں کے ساتھ آتا ہے شوہر کا، اور بچوں کے ساتھ کردار کو قرآن نے کہا کہ بچے تو بعد میں ہوں گے نا، پہلے رب سے اگر بچے مانگنے ہیں تو عرض کرو رب ہب لی من الصالحین، خالی اولاد نہ مانگو، جب مانگو تو اللہ سے نیک اولاد، کیا مانگو؟ نیک اولاد۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا تو کعبۃ اللہ تعمیر کر کے عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، باری تعالیٰ ہم دونوں کو اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، خالی ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے بلکہ اپنی پوری ذریت کے لیے، پوری نسل کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ہماری اولاد کو بھی اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا دے۔ اور جہاں ساری اولاد کے لیے مانگا وہاں عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، یوں تو ہماری پوری نسل کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے، مگر کریم اگر کرم کرے تو اس نسل میں اپنا وہ رسول بھی دے دے جس کے لیے تو نے کائنات بنائی۔ یعنی اولاد مانگیے تو ایسے مانگو، یہ مانگنے کا طریقہ بتائیں۔ اب جب اولاد آ گئی پھر فرمایا اب اس کی تعلیم اور تربیت کا کیا کرو؟ اہتمام۔ اور اس اہتمام تربیت کے لیے بھی حضرت ابراہیم کی وہ سنت، جب حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو کعبۃ اللہ کے پڑوس میں آپ بے آب و گیا سیراب میں چھوڑ کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی سرزمین پر جہاں دنیا کی آرائش زیبائش کوئی شے نہیں، مگر کیا ہے عند بیتک المحرم، صرف تیری حرمت والا گھر ہے، کعبۃ اللہ کے پڑوس میں کیوں چھوڑ کے آ رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ صرف اس لیے تاکہ باری تعالیٰ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ تعلیم اور تربیت ہے۔ تو یہ تین کردار ہو گئے کس کے؟ شوہر کے، اپنی ذاتی اصلاح، نمبر دو اپنی بیوی کے ساتھ تعلق، اور تیسرا اپنی اولاد کے ساتھ۔ اور یہی تینوں کردار پھر بیوی کے بھی ہیں، پہلے اپنی ذاتی اصلاح، اسی طرح علم ہے، عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تقویٰ ہے، اور پھر اس ذاتی اصلاح کے اندر سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ پردہ ہے، جو شوہر کے لیے نہیں تھا، کس کے لیے ہے؟ بیوی کے لیے۔ اور پھر ذاتی اصلاح کے بعد دوسرا تعلق اس کا اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اور شوہر کے ساتھ تعلق ایک لفظ میں قرآن نے بیان کیا فالصالحات قانتات۔ آؤ تمہیں بتاؤں کہ صالح عورتوں کی پہچان کیا ہے۔ نیک عورتیں جنہیں قرآن صالح کہتا ہے، ان صالحات کی پہلی نشانی قانتات، فرمایا وہ اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہے۔ کیا؟ شوہر سے مقابلہ نہیں، اس کی کیا؟ اطاعت گزاری، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، شوہر کو اللہ نے بیوی کے اوپر نگران بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، اور وہ سربراہی کیا کہ جس کی بات ہی نہ مانی جائے، پھر اس نے کیا خاک سربراہی کرنی ہے؟ تو لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی کیا کی جائے؟ اطاعت۔ اور کس درجے میں اطاعت کی جائے؟ میرے آقا نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جس کا شوہر اسے دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جب اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ ہاں، یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا روئے زمین پر اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو جب اس درجے کی اطاعت گزاری ہوگی اور ادھر سے شفقتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، تو بتائیے خاندان جڑے گا یا ٹوٹے گا؟ اور تیسرا تعلق پھر بیوی کا بھی اپنی اولاد کے ساتھ، اسی طرح اولاد کے لیے پہلے نیک اولاد کی دعائیں ہیں، پھر نیک اولاد کی تعلیم ہے، تربیت ہے، اور اس تربیت کے لیے حاضرین محترم رب کائنات کے حبیب نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ ماں اگر تو اپنی اولاد کو جنت لے جانا چاہے تو تیرے لیے کوئی مشکل، بولیے کوئی مشکل نہیں، جنت ایسے ہی ہے جیسے تیرے قدموں میں پڑی ہے۔ اور اگر ماں نہ چاہے تو باپ الٹا بھی لٹک جائے، اپنی اولاد کو جنت لے جا نہیں سکتا۔ حاضرین محترم، ہر عظیم شخصیت کے پیچھے، ہر عظیم شخصیت کے پیچھے اس کی ماں کا، کسی خاتون کا کردار ہے۔ آئیے، دنیا نے دیکھا کہ تلواروں کے سائے میں اور نیزوں کی بارش میں نواسہ رسول کا آخری سجدہ میدان کربلا کے اندر، لوگ سجدہ حسینی کو تو دیکھ رہے ہیں، نیزے کی نوک پر حسین کی زبان پر تلاوت قرآن کو سن رہے ہیں، مگر کسی کو کیا معلوم کہ حسین کے اس سجدے اور اس تلاوت قرآن کے پیچھے ہاتھ فاطمہ الزہرا کا ہے، سیدہ کائنات کے دودھ کی وہ تاثیر ہے جو آج کربلا میں دنیا دیکھ رہی ہے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اگر ماں چاہے تو اپنی نسلوں کو سنوار سکتی ہے۔ یہ تینوں کردار، ذاتی بھی، شوہر کے ساتھ بھی، اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے ساتھ، اگر شوہر بیوی
دونوں مل کر یہ کردار کما حق ادا کرنے والے بن جائیں تو پھر اس معاشرے کے استحکام کو کوئی ہلا، پھر اسے کوئی متزلزل نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے اور آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حاضرین محترم، بس ایسے ہی خاندان اور ایسے ہی معاشرے کو ہم مصطفی معاشرے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر خاندان ان بنیادوں پر قائم ہو جائے اور اگر معاشرہ ان صفات کا حامل ہو جائے تو اس معاشرے کو عام معاشرہ نہیں بلکہ کون سا، بات ختم ہوگی، کون سا معاشرہ؟ اونچا بولیے۔ بس اس مصطفی معاشرے کا قیام یہ میرے آقا کی آمد کا مقصد ہے، یہ حضور کی بعثت کا مقصد، اس مصطفی معاشرے کا قیام یہ نزول قرآن کا مقصد، اس مصطفی معاشرے کا قیام یہ اس ماہ رمضان کا مقصد، اور اس مصطفی معاشرے کا قیام یہی درس عرفان القرآن کا مقصد۔ اگر ایسا معاشرہ قائم ہو گیا تو قرآن کا مقصد بھی پورا ہو گیا اور درس عرفان القرآن کا مقصد بھی۔ اور اگر ہم ایسا نہ کر پائے تو پھر اس کا مطلب ہے نہ ہم نے قرآن کے مقصد کو پایا نہ درس قرآن کے مقصد کو پایا، اور یہی تحریک منہاج القرآن کا بھی مقصد ہے اور یہی شیخ الاسلام کا ویژن ہے۔ آئیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے زوجین، مرد بھی اور عورت بھی، باپ بھی اور ماں بھی، شوہر بھی اور بیوی بھی، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جسے لوگ مصطفی معاشرے سے پہچانیں اور ایسی سوسائٹی وجود میں لائیں کہ جنہیں دیکھ کر خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ حاضرین محترم، یہی قرآن ہے اور یہی منہاج القرآن ہے اور یہی پیغام شیخ الاسلام ہے۔ خالق کائنات ہمیں توفیق عمل دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔